أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورۃ الروم پارہ نمبر 21 آیت نمبر 20. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواہ ابو داؤد. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات اس رب ذو المجد والکرم عبدی لا نوال لا مثال لا لد له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن حاضری کی توفیق رفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو گزشتہ جمعہ بات یہاں تک آئی تھی کہ حضرت سعید بن مسیب نے اپنے دختر نیک اختر کی شادی کر دی، اور ایک پوائنٹ اس موضوع سعید بن مسیب کی مناسبت رہ گئی تھی، جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں. تقریباً 1 مہینے کے بعد ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی دختر نیک کے بارے پوچھتے ہیں کہ میری بچی کے کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں، مطلب نیک کے اعتبار الحمدللہ وہ نور اللہ نور. اس کے بعد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داماد کو ابو وداع کو 20,000 درہم دیتے ہیں. اور یہ خاتون کون تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسہ تھی. بتا یہ رہا تھا کہ 20,000 درہم آپ نے چند دنوں کے بعد عطا فرمایا تاکہ اس کے لیے معاش کا اور دیگر لوازمات کا انتظام ہو جائے. آج یہ چیزیں ہمارے یہاں مفقود ہیں. پہلے بیفور میرج، شادی سے پہلے ہم جہیز کے نام پہ، تلک کے نام پہ، سلامی کے نام پہ مانگتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے. داماد بنے گا بیٹے کی شکل میں ہی، اگر اللہ نے اسے دیا ہے تو تعاون کر سکتا ہے، پہلے نہیں، جہیز اور تلک کے نام پہ نہیں. تو اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سنت کے مطابق اس سسٹم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زمانہ جاہلیت کے اندر شادی کے 4 طریقے رائج تھے. نمبر 1، کسی خاتون کے پاس ایک مرد پہنچتا اور اس سے جسمانی تعلقات کو بحال کرتا، اور وہ جو عورت حاملہ ہو جاتی تو اس کا شوہر سمجھ لیا جاتا. دوسرا طریقہ جو آج رائج ہے وہ. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی ایک خاتون کے پاس 10 یا اس سے کم مرد پہنچتا، مجامعت کرتے، عورت حاملہ ہو جاتی، اور وہ عورت ان مردوں میں سے جس کی طرف اشارہ کر دیتا، بچہ اس کا سمجھا جاتا اور وہ اس کا شوہر ہو جاتا. چوتھا طریقہ یہ رائج تھا، کسی مکان کے دروازے پہ، اونچی عمارت پہ ایک جھنڈا نصب کیا جاتا
اور وہاں چند مرد پہنچتے اور اس عورت سے مجامعت کرتے، ملتے اس سے، وہ خاتون حاملہ ہو جاتی، اور پھر بچہ جننے کے بعد اس خاتون کو عربہ کے پاس، جوتشی کے پاس لے کے جاتے، اور جوتشی اس بچے کو جس مرد کی طرف منسوب کر دیتا، وہ بچہ اس کا ہو جاتا اور وہ اس عورت کا شوہر ہو جاتا۔ یہ طریقہ رائج تھا۔ آج اسلامی طریقہ تیسرے نمبر کے برائے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ دوسرا طریقہ اس کی میں نے وضاحت کیا، آج وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہے وہ۔ آج بہت سارے نوجوان ایسے ملیں گے جو گرل فرینڈس کے نام پہ لڑکیوں کو لے کر جہاں تہاں دل جہاں کر وہ گھومتا ہے۔ بمبئی کے بڑے بڑے گارڈنوں کے اندر، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جب مرد عورت، ابھی شادی نہیں ہوئی، صرف مطلب بات چل رہی ہے، دونوں سے کہتے ہیں گرل فرینڈ سے محبت ہو چکی، دوستی ہے، کلاس فیلو ہے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے امام صاحب، ایسے گھوم رہے، ٹھیک ہے، گھومنے دو۔ چند ماہ کے بعد یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ وہ دو شیجہ جس کی عمر 15 سال 20 سال 18 سال کم میں جو بھی ہو، وہ حاملہ ہو گئی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ گرل فرینڈ تھا، شادی ہوئی، حاملہ ہوئی کیسے؟ ایک مرد اور ایک جوان عورت، یہ افضل الحدیث بھی ہے اس کی، کہ وہ جب تنہائی میں رہیں گی تو تیسرا شیطان رہے گا، اور یہ غلط آج یہ طریقہ راج ہے۔ حاملہ ہو گئی تو کیا کریں گے؟ کسی امام مولوی کو پکڑا، مجھ سے نکاح پڑھا تو کیا ہوا؟ سمجھائے تو سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اب یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ میں سمجھتا ہوں وہ طریقہ جو اسلام میں حرام ہے، آج مسلمانوں نے، نوجوانوں نے غلط زاویے سے زنا کی شکل میں اختیار کر کے اس طریقے پہ آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے یہ نوجوان؟ ایسے ایک دو نہیں، آپ اگر ڈھونڈتے چلے جاؤ تو سینکڑوں کے فرشتے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم نوجوان لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، لڑکیاں بھی کم نہیں ہیں، انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا کبھی، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بدترین لعنت سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، وَمِنْ آیَاتٍ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تحقیق بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائی، ازواجن، بیویوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعہ سکون اور راحت کو حاصل کرو، تاکہ اس کے ذریعہ نکاح کے بعد، یہ آپ نہ سمجھ لینا کہ پہلے نکاح کے بعد تم اس سے لطف اندوز ہو، لتسکنوا الیہا، عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اور راحت کا پیمانہ رکھ دیا ہے۔ عورتوں سے مردوں کو یقیناً بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ کب؟ جب وہ عورت نیک اور صالح ہو، تب جب وہ عورت شوہر کا خدمت گزار ہو تب۔ لیکن اگر وہ شوہر، وہ بیوی اپنے شوہر کا خدمت گزار نہیں، صبر کرنے والی نہیں، نماز کی پابندیاں نہیں، تو سکون کے بجائے اس کے لیے بس سکونی، بچینی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ہمارے سکون کا ذریعہ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ کو سکون ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ، کیوں محبت ہوتی ہے، سکون کیوں ہوتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان محبت کو اور ہمدردی کو قائم کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس آیت کے اندر یہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو تفکر اور تدبر کرتی ہے۔ یہ آیت پاک میں بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، یقیناً کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں تک نشانی ہے، عورت اللہ کی نشانیوں میں تک نشانی ہے۔ مودۃ و رحمہ، نکاح کے بعد دیکھیے ایک ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار دیکھتے ہوں گے ماں باپ رشتہ تو ڈھونڈتا ہے، وہ مناسب ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار ماڈرن پیریڈ کے حساب سے لڑکے کو وہ لڑکی پسند نہیں آتی، کسی بھی وجہ سے بہرحال، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے ذریعہ اس میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیتا. کیوں؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ, اس لیے کہ ہم نے اس کے اندر دونوں کے درمیان محبت ہمدردی کو پیدا کر دیا ہے. اور یہ تفکر کرنے والے آیت پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اور چلیے آگے. معاشرے کے اندر یہ عام بات ہے, آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس یہودیت صہیونیت کی بدترین مشینریوں سے پرہیز کرنے کی توفیق فرمائے. یہود و نصارہ کی بدترین سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمین اور مسلمات کو محفوظ اور معمون رکھے. آج کیا نعرہ ہے؟ بچے دو ہی اچھے. آج مسلمان ہم کہتے ہیں مودی خراب ہے, مودی ایسا کر رہا ہے. مودی تو چھوڑو, ہم تو خود اس بات کے قائل, ہم تو خود کر رہے ہیں. ہم طلبا حکومت کو بہت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. کیا مودی یہ کہتا ہے کہ تم شادی کے اندر ہلدیاں لگاؤ, ڈانس کرو, ناچو, ڈی جے لگاؤ؟ نہیں کہتا ہے نا. کیا یہ وہ کہتا ہے؟ آج تو ہم خود سے کر رہے ہیں. بچے دو ہی اچھے. بڑے بڑے گھروں کے اندر یہ بیماریاں ہیں. بچے دو ہی اچھے, 2 بچے کا آپریشن. انشاءاللہ آپریشن کی شرعی حیثیت کیا ہے میں اس موضوع کے بعد کبھی موقع ملا تو کروں گا, ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے. بچے دو ہی اچھے. آپ مسلمان مارے اور کاٹے نہیں جائیں تو کیا ہوگا؟ نبی نے کیا فرمایا وہ دیکھو. یہ اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل نہ کرو, چونکہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور اسے بھی کھلاتے ہیں. یہ کھلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے. بہرحال نبی نے کیا فرمایا؟ آج ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچے دو ہی اچھے. نبی کا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ جا سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم وفی روایت فإنی مکاثر یوم القیامہ. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود, کہ لوگو تم محبت کرنے والے اور زیادہ بچہ جننی والی عورتوں سے, زیادہ بچہ دینے والی عورتوں سے شادی کرو. کیوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم, تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امتوں پہ فخر کرو. اور دوسری روایت آتی ہے تاکہ میں قیامت کے دن دیگر انبیاء پر فخر کروں, میدان محشر میرا روپ تبتبا ہو جائے. نبی فرما رہا ہے کہ ایسے گھر میں رشتہ کرو, ایسے خاتون سے رشتہ کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو. اور معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اس کا رشتہ مت کیوں, ان کے بعد 8 بچے ہیں, بچی آئے گی اس کو بھی 8-10 ہوگا, زیادہ بچے دینا والا اس کی ماں مت کرو شادی. میں حدیث سنیے حضرت کہ زیادہ بچہ جلنے والی خاتون سے شادی کرو تاکہ میں قیامت کے دن فخر کرو. آج ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچے دو ہی اچھے, 2 کے بعد ایک ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. یہ نعرہ مسلمانوں کے پیچھے. اور میں بتاؤں, چھوڑو یہودیوں نصرانیوں کو, انہوں نے اپنا تو زہر پھیلا دیا. آج مسلم بھی اس تہذیب کے دل دادے ہو گئے. کھلانے والا کون؟ رب کھلانے والا ہے, رب پیدا کرنے والا, رب کھلائے گا. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. یہ نعرہ ہم نہ لگا. اب یہ نعرہ اگر لگا دیں تو کیا ہوگا؟ بچے دو ہی اچھے, آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی, لڑکے کی عمر 20 سال کا ہو گیا, ٹرین کا حادثے کی شکار ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, خلاص. اب تو بچے آپ کے نہیں ہونے والے, کیا کریں گے؟ دوسری شادی کریں گے, اس کی گارنٹی کے بچہ ہوگا, اس سے تیسری کریں گے, گارنٹی کے بچہ ہوگا. اگر 2 4 6 لڑکے بچے ہوتے ہیں آپ کو, ایک اتفاق سے اللہ کے پیارے ہو گئے, دوسرا تو بچتا. 2 ہی بچے 2 ہی اچھے, ایسے کئی تاریخیں ملتی ہیں. آج کے دور کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں بلٹ سے جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, باپ کی عمر 50-60 سال کے لیے, اب بچہ کہاں سے ہوگا؟ ختم. آپ ایسا, رب جو دے اسے تسلیم کرو, رب دے تب بھی قبول, رب نہ دے تب بھی قبول. بلا وجہ رب کی اس حکمت عملی کے اندر اپنا دماغ لگانا, اپنا ٹیکنالوجی لگانا یہ درست اور جائز نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اس طرح کی بدترین مہم سے پرہیز کرنا چاہیے. اور چلیے آگے کہ دیکھا آپ نے سعید بن مسیب نے اپنے داماد کو کب دیا؟ بعد میں سسر نہیں دیتے, بولا ہم خود ہی غریب ہیں, پہلے امیر ہو جاتے ہیں.
آج ہماری بھی غلطیاں، داماد غریب ہے کر دو کاروبار، ماشاءاللہ کوئی حرج نہیں، شریعت اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور ہم بتاتے ہیں یہ جہیز کی بدترین لعنت اتنا بھیانک ہے جس نے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اتنا بڑا شعلہ پھیلا دیا ہے، اس کو امتحان آگ بجھنے والی ہی نہیں ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد وراثت موجود ہے، لڑکیوں کا بھی لڑکوں کا بھی ہوگا۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ باپ کی جائیداد کو بیچ کر بہن کی شادی دھوم دھڑلے کے ساتھ ڈانس، باجے، گانے اور قوالیاں، چھکے، ہجڑے سب کے ساتھ کر دیے، شادی ہو گئی، جہیز میں جو کچھ ہوا دے دیا، بہن کی رخصتی ہو گئی۔ اور جو وراثت کا معاملہ ہے، جہیز کی بدترین لعنت نے مسلم معاشرے کے اندر مسلم خواتین کو جہیز سے محروم کر دیا ہے۔ اسلام کے اندر جہیز کا، اسلام کے اندر وراثت کا تصور ہے، اسلام کے دوسرے مذہب میں، ہندوؤں میں کوئی وراثت کا تصور نہیں ہے، وہاں وراثت ہے ہی نہیں۔ ہندو لوگ کیا کریں گے؟ شادی کے بعد اسے تو خرچ کرنا ہی ہے، چونکہ یہی ہے جو کچھ مل جائے گا، بعد میں تو ملنے کے اس کے دھرم کے حساب سے بھی اسے کچھ نہیں ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے اندر کیا ہے؟ باپ کی وراثت میں بہنوں کا بھی اور بھائیوں کا بھی حقوق موجود ہے کہ بھائی کیا کرتے؟ بیچ کے لگا دیے، کیا لگایا نہیں لگایا واللہ عالم۔ اور جب وراثت کا معاملہ آتا ہوتے چیلنج کرتی ہے، کہتے ہیں میں نے تمہاری شادی میں خرچ کر دیا، تمہاری شادی میں نے تمہارے باپ کے جائیداد کو بیچ کر شادی دھوم دھڑلے سے کرایا۔ آج ہے کہ نہیں چیزیں؟ تو کیا کرتے ہو بھائی؟ بہن کو وراثت سے محروم کر دیتے۔ ایسے بھائیوں کو شرم آنی چاہیے جو اپنی بہن کی جائیداد کو بیچ کر حرام طریقہ سے شادی کرے اور پھر بعد میں یہ کہے کہ میں نے تمہاری وراثت کو بیچ کر شادی کیا تھا۔ یہ تم کو کس نے حق دیا؟ یہ حق کسی بھائیوں کو نہیں ہے کہ بہن کی وراثت کو بیچ کر جو من میں آئے کرو، انہیں جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ اگر تم اپنے کمائی سے بہن کی شادی نہیں کر سکتے ہو، کوئی بات بس بھیک مانگو، مسجدوں کے اعلان کراؤ کہ میرے پاس میری جوان بہن ہے، مجھے بھیک دو تاکہ میں اپنی بہنوں کی شادی کراؤں۔ ان کی جائیداد کو بیچ کر شادی نہ کرو۔ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ شادی کے بعد پتہ نہیں اس کا شوہر کیسا ہے، غریب ہے، امیر ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے کہ نہیں، دھندے کرنے کے دکان ہے کہ نہیں، لیکن اگر وہ جائیداد بچتا ہے، وراثت بچتا ہے، اس کے بعد 10 اولاد ہے، گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، شاید اس وراثت کو بیچ کر اپنے رہنے کے لیے جو باپ کی جائیداد ہے اس سے مسکن تیار کر لے۔ یہ کون سمجھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ اور جب بہنیں مانگیں تو ایسے ایسے واہیات کلام سامنے آتے ہیں کہ جس سے کوئی، لہذا اللہ تعالی ہمیں اس بدترین لعنت سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ جہیز کی وجہ سے عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا ہے۔ اسلام میں اس کی کہیں دور تک کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بدترین لعنت سے محفوظ اور معمول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چلیے آگے، شادی کے معاملہ میں جو اصل چیز ہے اسے ہم فالو نہیں کرتے ہیں۔ شادی آپ کر رہے ہیں، مہر نہیں ہے، مول صاحب 5000 روپے ادھاری باندھ دو، دیں گے۔ اور جبکہ مہر کے بارے میں حدیث پاک کے اندر دلیلیں موجود ہے کہ آپ مہر کے رقوم اپنے سسر سے بھی، سسرال والے سے بھی قرضہ لے کر دے۔ دلیل وہ اس طرح ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں دینے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے 12 اقیہ بطور قرض لیا اور وہی قرض کو مہر میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا مسلمان؟ آج اللہ ماشاء اللہ شادی میں 10 لاکھ روپے سود بیاج کے لے کر خرچ کر دیں گے، اور مہر کا معاملہ آئے گا تو ہم بغل جھانکنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مہر کے لیے قرض لو، یہ سنت ہے۔ مہر کو قرض لے کر دو، نہیں ہے تو ولیمہ کرو، نہیں ہے تو قرض حسنہ لو، چونکہ اس کا حکم ہے۔ جس چیز کا حکم ہے ہم اسے فالو نہیں کرتے ہیں، اور جس کا حکم نہیں ہے ہم اس کا دلدادہ بنے ہوئے۔ اور چلیے آگے، دلہا راجہ تیار ہو گیا سج دھر کے۔ ایک بدعت یہ بھی سن لیجیے آپ،
میں کھول کھول کے بناؤں گا, کسی کو برا لگے معاف کیجیے گا, اچھا لگے تو آئندہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. دلہا راجہ زندگی میں مسجد کے منہ کو نہیں دیکھتا ہے, اور جب سج دھج گیا ایسا سیرا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی نظر نہیں آئے گا. 11 بج رہا, کہاں جا رہے بھائی؟ مجھ سے نماز پڑھنے کے آ. کون سی نماز؟ شکرانے کی نماز. یہ کون سی بات تھی؟ زندگی میں کبھی وہ مسجد کا رخ نہیں کیا, اللہ ماشاء اللہ جمعہ میں آتا ہے نہیں تو واللہ عالم, جنرل بات میں بتا رہا ہوں. مسجد میں پابندی سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا, اور جب سج دھج گیا پوری تیاری کے ساتھ کہاں ہے بھائی؟ شکرانے کی نماز پڑھنے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی نے طریقہ دیا. ارے نبی نے جو طریقہ دیا اسے فالو کرو. نبی کا طریقہ یہ تھوڑی ہے شکرانے کی نماز. پہلی بات, یہ میرا چیلنج ہے, شکرانے کی نماز یہ تو جائز ہے ہی نہیں, یہ تو یہ توفیق ختم. شکرانے کی نماز کی دلیل ہے ہی نہیں کسی بھی مناسبت سے. یہ تو نکاح کے لیے آتے, یہ تو غلط ہے ہی, ورنہ بنیادی طور پر نبی کی سنت ہے کہ آپ کا جب کام کو ہو جائے اچھا کام تو آپ اس میں اللہ کا شکریہ ادا کرو. وہ کیا ہے؟ شکرانے کی نماز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ایگزام میں پاس کر گیا, شکرانے کی نماز نہیں پڑھ گئی. آپ کا بچہ بیمار تھا, توفیق نے میں اشارہ کرا تاکہ بات سمجھنا آسان. آپ کا بچہ بیمار تھا, شفا اللہ نے دے دیا, آپ شکرانے کی نماز نہیں پڑھے, کیا کرے گا یہ؟ اگر آپ کا کوئی نیک کام ہو جائے, اس طرح کے جو بھی کام ہے, تو آپ شکرانے کا سجدہ ادا کریں گے, نماز نہیں. اس توفیق سے میرا ایک موضوع بھی, ایک کلپ بھی تیار ہے کہ شکرانے کی نماز کی دلیل ہے ہی نہیں, شکرانے کا سجدہ آپ کریں گے. اگر آپ نکاح کے بعد بھی کہتے قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دی, نیک کام الحمدللہ, تو آپ اس کے بعد سجدے شکرانے کا سجدہ کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. بہت شوق لگا ہے, نکاح کے بعد چلے جاؤ کسی مسجد میں کہیں بھی, سجدہ شکرانے کا سجدہ ادا کرو, یہ دلیل موجود. اور چلیے آگے کہ شادی کتنی آسان ہے. نیک لڑکوں سے شادیاں کریں گے, نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں گے, بہت بڑا بینیفٹ ہوگا اس سے آپ کو. اور